السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ کل ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سعید بن عامر کو حمص کا گورنر بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ان کا جواب کیا تھا، یہ آج ہم جانیں گے۔ اگر آپ نے کل کی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً عرض کیا، عمر، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے آزمائش میں نہ ڈالیے۔ ان کا جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تمہارا بھلا کرے، تم لوگ حکومت کی بھاری ذمہ داریاں مجھ پر ڈال کر خود اس سے دور ہو جانا چاہتے ہو، اللہ کی قسم میں تم کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حمص کی گورنری ان کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں تمہارے لیے تنخواہ مقرر نہ کر دوں؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، امیر المؤمنین، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، بیت المال سے جو وظیفہ مجھے ملتا ہے وہ میری ضروریات سے زائد ہے۔ یہ کہہ کر وہ حمص کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس کی کچھ ہی دنوں بعد اہل حمص کے کچھ قابل اعتماد لوگوں پر مشتمل ایک وفد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، اکتبوا الی اسماء فقرائکم حتی اسد حاجتہم، مجھے اپنے فقراء اور حاجت مندوں کے نام لکھ کر دے دو تاکہ میں ان کی ضروریات پوری کر دوں۔ وفد نے خلیفہ کے سامنے جو فہرست پیش کی اس میں تھا فلاں ابن فلاں اور فلاں ابن فلاں اور سعید بن عامر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حیرت سے پوچھا، سعید بن عامر؟ کون سعید بن عامر؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارا گورنر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید حیرت سے پوچھا، تمہارا گورنر؟ کیا تمہارا گورنر فقیر ہے؟ وفد نے مزید وضاحت کی، جی ہاں امیر المؤمنین، اللہ کی قسم کتنے ہی دن ایسے گزر جاتے ہیں کہ ان کے گھر میں آگ نہیں جلتی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے۔ وہ دیر تک روتے رہے حتیٰ کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر وہ اٹھے اور 1000 دینار ایک تھیلی میں رکھ کر اسے وفد کے لوگوں کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، اقرؤوا علیہ السلام منی وقولوا له بعث الیک امیر المؤمنین بهذا المال لتستعین به علی قضاء حاجتک۔ سعید سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ امیر المؤمنین نے یہ مال آپ کے لیے بھیجا ہے تاکہ آپ اس سے اپنی ضرورتیں پوری کریں۔ وفد کے لوگ دیناروں کی وہ تھیلی لے کر حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچے اور اسے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے اس تھیلی اور اس میں رکھے ہوئے دیناروں کو اپنے سے دور ہٹاتے ہوئے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، جیسے ان پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو گئی ہو۔ یہ آواز سن کر ان کی بیوی گھبرائی ہوئی ان کے پاس آئیں اور بولیں، ما شأنک یا سعید، امات امیر المؤمنین؟ سعید، کیا بات ہے کہ امیر المؤمنین کا انتقال ہو گیا؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بل اعظم من ذلک، نہیں بلکہ اس سے بھی بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ بیوی نے کہا، اصیب المسلمون فی وقعہ، کیا کسی جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بل اعظم من ذلک، نہیں بلکہ اس سے بھی بڑی مصیبت آ پڑی ہے۔ بیوی نے پوچھا، وما اعظم من ذلک، اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریشانی میں جواب دیا، دخلت علی الدنیا لتفسد آخرتی وحلت الفتنة فی بیتی، دنیا میرے گھر میں داخل ہو گئی ہے تاکہ میری آخرت کو تباہ کر دے، اور مال کا فتنہ میرے گھر کے اندر آ چکا ہے۔ بیوی نے ہمدردانہ مشورہ دیا، تخلص منہا وہی لا تدری من امر الدنانیر شیئا، اس سے چھٹکارا حاصل کر لو، ابھی تک وہ دیناروں کے متعلق کچھ نہیں جانتی تھیں۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اتعینیننی علی ذلک، کیا تم اس معاملے میں میری مدد کر سکتی ہو؟ بیوی نے جواب دیا، نعم، ہاں، کیوں نہیں۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام دیناروں کو بہت سی چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں رکھ کر انہیں غریب اور ضرورت مند مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ اس واقعے کو ابھی کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے تھے
کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے دورے پر وہاں کی حالات معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اس دورے میں جب آپ حمص پہنچے تو جب اہل حمص خلیفہ سے سلام و ملاقات کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خلیفہ نے ان سے دریافت کیا، کیف وجدتم امیرکم، تم نے اپنے اس نئے امیر کو کیسا پایا؟ جواب میں انہوں نے امیر المؤمنین کے سامنے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 شکایتیں پیش کیں، جن میں سے ہر ایک شکایت دوسری سے بڑی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں، میں نے ان کو اور سعید کو ایک جگہ اکٹھا کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ سعید کے متعلق میرے اچھے گمان میں کوئی کمی نہ آئے، کیونکہ میں ان کے متعلق بہت اچھا گمان رکھتا تھا۔ جب شکایت کرنے والے اور ان کے امیر سعید بن عامر میرے پاس اکٹھے ہو گئے تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ تم کو اپنے امیر سے کیا شکایات ہیں؟ شکایت کرنے والوں نے کہا، نمبر 1، جب تک خوب دن چڑھ نہیں آتا یہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سعید سے دریافت کیا کہ سعید تم اس شکایت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سعید تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر بولے، اللہ کی قسم میں اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اب اس کو ظاہر کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی خادمہ نہیں ہے، اس لیے میں صبح جلدی اٹھتا ہوں، گھر والوں کے لیے آٹا گوندھ کر ذرا انتظار کرتا ہوں تاکہ اس کا خمیر اٹھ جائے، پھر روٹیاں پکاتا ہوں، اس کے بعد وضو کر کے لوگوں کی ضرورت کے لیے باہر نکلتا ہوں۔ میں نے اہل حمص سے پوچھا کہ تمہاری دوسری شکایت کیا ہے؟ انہوں نے کہا، انہ لا یجیب احدا باللیل، یہ رات کے وقت کسی کو جواب نہیں دیتے۔ میں نے پوچھا، وما تقول فی ذلک یا سعید، سعید اس شکایت کے متعلق تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، انی واللہ کنت اکرہ ان اعلن ھذا ایضا فانا قد جعلت النہار لہم واللیل للہ عز وجل۔ اللہ کی قسم میں اس بات کو بھی ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا تھا، میں نے دن کے اوقات ان لوگوں کے لیے اور رات کے اوقات اپنے رب کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں۔ میں نے شکایت کرنے والوں سے کہا، اب تم اپنی تیسری شکایت بیان کرو۔ انہوں نے کہا، یہ مہینے میں ایک بار دن بھر گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ دوستو، آج کی ویڈیو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ کل جانیں گے کہ آخر حضرت سعید بن عامر اپنے گھر سے کیوں نہیں نکلتے مہینے میں ایک بار۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔